کافی مؤخر ہو گئی، تاخیر ہو گئی ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر اور آپ صبر کریں اور چند منٹوں میں انشاءاللہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ باتیں آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو اب تک نہیں آئی ہیں، اور خاص طور پہ جناب مہدی عالم صاحب نے اجمالی طور پہ جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، میں اس کی تھوڑی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منتظم ہمارے عزیز بھائی جناب محمد عاصم سلفی ابن مولانا محمد قاسم سلفی حفظ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تاریخ میں ایک انتہائی علمی پروگرام منعقد کیا اور ہم سب کو اس میں شریک ہونے کا موقع عنایت کیا۔ محترم حضرات، میری گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ حضرت مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، لیکن میں اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بس ایک درخواست یہ کروں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور حاصل کر لیں اس پروگرام کے بعد اور اس کو پڑھیں، تو مزید کچھ کہنے کی یہاں پہ کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مولانا ایک درویش آدمی تھے، درویش صفت آدمی تھے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس فتنے کے دور میں، اس صدی میں، اس خطے کے اندر کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہے جن کے اندر وہ تمام صفات پائے جاتے ہوں گے جو مولانا کے اندر موجود تھے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کر دی ہے کہ ابھی جناب ماسٹر صاحب نے عرض کیا، اور مجھے بھی پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ، اس صغرا لائبریری کے اس ہال میں تشریف لائے تھے، لائبریری کی دعوت پہ، اور بہت ہی عمدہ پروگرام ہم لوگوں نے سنا تھا ان کا۔ اس پروگرام کی مناسبت جو تھی وہ جامعہ امام ابن تیمیہ کی ایک دعوت تھی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اس مناسبت سے مولانا نے یہاں اپنی باتیں رکھی تھی، اور یہاں کے رجسٹر میں جو تأثرات قلم بند کیے وہ بہت ہی قیمتی ہیں اور بہت اہم ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا اعادہ کیا جانا چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی مولانا نے اپنے جیب خاص سے اس لائبریری کے لیے کچھ رقم دی تھی، اور اس سے جو کتاب خریدی گئی، جو لائبریری کے اندر جو سرمایہ ہے، اس میں وید کتاب، وید جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے برادران وطن کی بہت ہی اہم اور مذہبی کتاب ہے، تو ان کے خرچ پہ وہ کتاب خریدی گئی اور لائبریری کی خدمت بنائی گئی۔ بس میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ حضرات، یہ دوسرا گفتگو کا دوسرا پہلو جو ہے وہ کتاب کے مؤلف ہے اور کتاب سے متعلق چند باتیں۔ کسی بھی اچھی کتاب، خاص طور پہ سوانح سے متعلق جو کتاب ہوتی ہے، اس کو جانچنے کے 4 معیار، ان 4 معیاروں کی بنیاد پہ اگر وہ کتاب پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علمی دنیا میں کہ وہ ایک کامیاب کتاب ہے، ایک اچھی کتاب۔ پہلی چیز، پہلا اس کا جو معیار ہے وہ یہ کہ آپ جس شخص کی سوانح لکھ رہے ہیں تو آپ پہلے ان حالات کا جائزہ لیں اس کتاب میں، سیاسی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اس دور کا جائزہ پیش کریں جس دور میں وہ شخصیت پیدا ہوئی۔ ان حالات میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کو میدان عمل میں ان حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم یہ جانیں کہ وہ کس دور کی پیداوار تھے، اس زمانے کے حالات کیا تھے۔ اور اس تعلق سے عزیزم مولانا حمزہ احمد صادق نے اپنی کتاب کے اندر اختصار کے ساتھ ہی صحیح لیکن اس بات کی رعایت کی ہے، اور خاندان صادق کے حوالے سے انہوں نے
चंद बातें रखी हैं। थोड़ी सी तफसील की ज़रूरत थी, लेकिन इस किताब की ज़खामत के एतबार से ये काफ़ी है। दूसरा पहलू या दूसरा जो रुकन है, दूसरा मेयार जो है किताब के लिए, वो ये है कि साहिब सवाने जिनकी शख्सियत के ऊपर किताब लिखी जा रही है, उनके बचपन के हालात से लेकर के और उनके तालीमी अमली मैदान में जाने तक के हालात को पूरी ईमानदारी के साथ और हवाले के साथ लिखा जाए। किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन किताबों में हवाले ना होने की वजह से, उसके रेफरेंस ना होने की वजह से वो किताब गैर मोतबर मानी जाती है। ये किताब जो आपके सामने है, इस किताब के अंदर अगरचे आपको नीचे में कोई हवाला, कोई रेफरेंस या कोई किताबी चीज़ आपको अक्सर नहीं मिलेगी, लेकिन ये इस बात की, इस किताब के मोतबर होने के लिए ये काफ़ी है जो मौलाना जवाद तैमी साहब ने अभी बताया और जो उन्होंने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है कि इन्होंने एक लंबी मुद्दत मौलाना की खिदमत में गुजारा है, उनके साथ गुजारा है और बिला वास्ता उनसे सुन करके बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने नकल किया है। जहाँ तारीखी शवाहिद की ज़रूरत थी, पेश की गई है किताब, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, लेकिन मौलाना की खिदमत में रह करके तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आने वाले लोगों के लिए ये किताब मर्जा की हैसियत इख्तियार करेगी। और अगर अब कोई शख्स इस मौजू पे लिखेगा तो उसको इस किताब का हवाला बतौर मर्जा एहसासी के देने में उसके लिए कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि एक मोतबर किताब बन गई। नंबर 3, मौलाना एक किताब के ताल्लुक से कि एक शख्स जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं, उन्होंने तालीमी ज़िंदगी मुकम्मल करने के बाद, तालीम और तरबियत के बाद अमली मैदान में उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी, ये बड़ा अहम हिस्सा होता है उस किताब का। और इस किताब में इन्होंने कोशिश इस बात की है कि मौलाना के जो भी खिदमत हैं, चाहे वो सियासी हो, दीनी हो, समाजी हो या मुआशरती हो, हर नहिए से इन्होंने उसका अहाता करने की कोशिश की है और बहुत हद तक वो इसमें कामयाब है। एक आखिरी चीज़ जो किताब के आखिर में दर्ज होनी चाहिए और मौजूदा दौर में किताबों के अंदर ये चीज़ अब एक लाजमी हिस्से के तौर पे शामिल की जाती है, वो ये कि इस शख्सियत से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, इनकी ज़िंदगी से क्या क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं, और उनको इख्तिसार के साथ उनकी ज़िंदगी से हासिल होने वाले फ़वाइद को इख्तिसार के साथ 2 सफ़े 1 सफ़े में बयान किया जाता है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जैसा कि इन्होंने इस किताब के मुक़द्दमे में लिखा भी है कि आइंदा दबातों में जो चीज़ें आएंगी, जो बातें रखी जाएंगी, उनको उसमें वो शामिल करेंगे। तो इस पहलू की तरफ मैं इनकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी तक जो बातें आपने सुनी हैं, बिलाशुबा मौलाना अब्दुल समीद जाफरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ये किताब एक तारीख़ का हिस्सा बन गई, किताब एक तारीख़ का हिस्सा बन गई, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस किताब के अंदर शामिल की जानी चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा इनसे कि जब इसका ये मुआवजा करेंगे, आइंदा जो है इस किताब में इजाफा करेंगे, तो इन चंद बातों को उसमें ज़रूर शामिल करें। सबसे पहली चीज़ कि मौलाना अब्दुल समीद जाफरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी तंजीम इमारत सादिकपुर पटना अल-हिंद के अमीर रहे, और ये इमारत कोई मामूली मुद्दत तक नहीं रही। 1973 ईस्वी से, है ना, 1973 ईस्वी से रस्मी तौर पे और अमली तौर पे 1985 ईस्वी से लेकर के वफात यानी 2015 ईस्वी तक ये अमीर रहे हैं इसके इमारत अहल हदीस जो तंजीम थी, उस तंजीम का सही तरीके से तारुफ का मतलब ये है कि वो तंजीम क्यों पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, क्या हालात थे, और उस तंजीम के क्या खिदमात हैं, जंग आज़ादी की खिदमात जो 1947 से उससे पहले तक, उसके बाद के ज़माने से काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका है।
اور اس مدت پہ اس تنظیم نے بڑی خدمات انجام دی ہے، تو اس تنظیمی لحاظ سے کیا خدمات ہے اس کے اندر مزید جو ہے ایک مستقل باب کی حیثیت سے عمارت اہل حدیث صادق پور کا تعارف، اس کی تاریخ اور اس کی خدمات کو شامل کیا جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ آپ نے سنا اور ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ یہ لگ بھگ 20 سالوں تک ہے نا، 45 سال تک، 45 سال اگر 1973 سے 2015 کی مدت مان لی جائے تو یہ مدت کم نہیں ہوتی ہے، تقریباً 45 سال کی مدت ہے یہ امیر رہے۔ اور عمارت اہل حدیث صادق پور کے لیے تنظیمی سطح پہ کیا کام ہوا، یعنی اس عمارت کو بہار کے اندر اگر مانا جائے تو بہار سے باہر کیا اس کے خدمات کا دائرہ بڑھایا گیا اس مدت میں، یا یہ کہ بہار کے اندر اس تنظیم کے کہاں کہاں مراکز قائم تھے۔ ابھی میرے عالم صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اس کا ایک اہم مرکز دوستیہ میں تھا، ڈھاکہ میں تھا، ہے نا۔ تو یہ جو مختلف مراکز تھے عمارت اہل حدیث کے، جو مولانا نے امیر بننے کے بعد ان جگہوں پہ خاص طور پہ قائم کیا تھا، اور اس کی کیا خدمات رہی، اس کے کیا کارنامے رہے، ان کا احاطہ کم از کم صوبائی سطح پہ، بہار کی سطح پہ آنا چاہیے اور شامل کیا جانا چاہیے، تاکہ عمارت اہل حدیث کا ایک مکمل تعارف ہمارے سامنے آ سکے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات، کچھ علمی چیزیں ہیں جو میں اشارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو مصنف کو لکھ کر کے دی جائے۔ ابھی ہمارے بھائی مہر عالم صاحب نے ایک بڑی بات کہی کہ عمارت صادق پور کو ان کی زندگی میں، مولانا کی زندگی میں یہ کہا جاتا تھا، اور یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اور کہیں نہیں کہی، اسی ڈھاکہ میں اور انہی کے علاقے میں، کہ وہ جو ہے نا امیر صحیح نہیں ہے، ان کی عمارت شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے نا۔ اسی لیے میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جو حدیث ہے کہ اذا قُلِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک زمانے میں 2 خلیفہ سے لوگ بیعت کر لیں، یعنی 2 آدمی کو اپنا خلیفہ، اپنا رہنما مان لیں، تو جو دوسرا ہے جو بعد میں آیا ہے اس کو قتل کر۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ جس بات کا ذکر کر رہے تھے وہ اس پس منظر میں ہے، اور یہ بات تحقیق طلب ہے، اور اس بات کو اس میں کتاب میں بھی آنی چاہیے کہ 1906 عیسوی میں، سن 1906 عیسوی میں آزادی کے بعد یہاں پہ ہندوستانی سطح پہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی تشکیل کی گئی، اور اس کے اندر پورے ہندوستان کے کبار علماء کی شمولیت رہی، حتیٰ کہ ہمارے اس علاقے سے مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ احمد سلی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد ابراہیم عربی، اس طرح کے بڑے لوگ جو ہے نا اس تنظیم سے جڑے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے سے ایک یہ عمارت اہل حدیث بھی اگرچہ صوبائی سطح پہ، پٹنہ کی سطح پہ وہ کام کرتی رہی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ دونوں تنظیمیں بیک وقت کام کرتی رہی۔ جو عمارت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو 1906 میں قائم ہوئی، وہ بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے تبدیل ہو گئی، اور یہ تنظیم آل انڈیا سطح کی تنظیم ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمارت اہل حدیث بھی قائم رہی۔ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ عمارت اہل حدیث کی بنیاد جنگ آزادی کی بنیاد پہ ہے، اور 1947 سے پہلے اس تنظیم نے یا اس تحریک نے کہہ لیجیے جو خدمات انجام دی اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن 1947 کے بعد جب ملک آزاد ہو گیا اور اب انگریزوں کے خلاف جو مزاحمت تھی اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کے بعد اس تنظیم کی، اس عمارت کی شرعی حیثیت کیا تھی، اس غلط فہمی کو کہ ازالے کی ضرورت ہے، اور اس کو منقح کرنے کے بعد یہ بتایا جانا چاہیے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں جو اس طریقے سے تھی
یہ جو انہوں نے بات کہی میرے عالم صاحب نے، انہوں نے یہی بات کہی کہ اس جمعیت کے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا جو ہے نا امیر کیوں بن گئے، پہلے سے جب ایک تنظیم قائم ہے، پہلے سے ایک جمعیت بنی ہوئی ہے، تو اب ان کو جو ہے نا امیر نہیں رہنا چاہیے. یہ بات انہوں نے، میں یہاں پہ اس سلسلے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عزیز انصار صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت دی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ کر کے، اس کا مطالعہ کر کے اور اس گنجلک بات کو تاریخی حقائق کی روشنی میں آئندہ اگر اس کتاب میں شامل کریں گے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اور بہت سارے شبہات کا ازالہ جو ہے نا اس سے ممکن ہوگا. میرے بھائیوں، آخری بات جو میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی عمارت ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، اپنی خدمات انجام دیتا ہے. مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ انہوں نے پوری زندگی لگا دی اور عمارت کے سائے تلے، عمارت کے جھنڈے تلے انہوں نے کام کیا، عمارت کا نام استعمال کیا اور ساری چیزیں جو ہے نا تحریری طور پہ موجود ہیں. مولانا جب بھی کوئی قائد اپنے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس تنظیم کے اندر کون سے افراد ہوں گے جو اس تنظیم کو آگے لے کر کے جائیں گے، اس وراثت کو، اس تاریخی وراثت کو جس کا تعلق تحریک شہیدین سے ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے سوچنا اور اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مولانا کی، جیسا کہ یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ تاریخ صادق پور کی آخری کڑی، کوئی آخری کڑی کیوں ثابت ہوئے ہو؟ ان کے اولاد بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ دوسرے علماء کرام جو ان سے جڑے ہوئے تھے ہے نا، ان کی کیا تربیت کی گئی اور کون لوگ تھے جو اس تحریک کو جن کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا. میں یہاں پہ اس مناسبت سے یہ بھی بات عرض کروں کہ جب تاریخ اہل حدیث صادق پور کا ذکر آئے تو اس میں یہ بھی آنا چاہیے کہ مولانا نے اپنی زندگی میں حکیم محمد معاذ سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو آج ظاہر جن کا ذکر کیا، ان کے سسر ہیں، اور ان کو انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا، امیر بحیثیت نائب امیر کے انہوں نے ان کی تعین کی تھی ہے نا. بعد میں یہ الگ بات ہے کہ کچھ اختلافات پیدا ہوئے، حکیم صاحب جب مرکزی جمعیت سے جڑے تو اس کے بعد مولانا نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر وہاں سے معاملہ خراب ہوا. لیکن انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہماری یہ عمارت جو ہے، جو جس کی تاریخی حیثیت ہے، اس کو لے کر کے آگے جانے والے لوگ موجود ہوں. آخر یہ عمارت مولانا عبدالسمیع صاحب جعفری پہ ختم کیوں ہو گئی، اور اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہے، اس عمارت کا امیر کون ہے، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ اس تاریخی عمارت کو آگے لے کر کے جا سکے، اس کے سلسلے میں بھی بعض چیزیں جو ہے نا اس کتاب کا حصہ بننی چاہیے. دیکھیے آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا مقصد جو ہے یہ کتاب کے اوپر یا مولانا کے اوپر نقد کرنا نہیں ہے. میں مولانا کا ایک بہت بڑا فین رہا ہوں. میری الحمدللہ مولانا سے متعدد ملاقاتیں ہیں. پہلی ملاقات جامعہ رحمانیہ منگیر میں مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جوال انڈیا حدیث بینر تلے ہے نا مدارس کے تحفظ کے کنونشن کا انعقاد کیا تھا، تو جامعہ امام ابن تیمیہ سے میں اس میں شریک ہوا تھا اور وہاں مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ تھے. 2 دن تک ہم لوگ ساتھ رہے، بہت ساری باتیں ہوئی. جامعہ امام ابن تیمیہ نے کئی بار ان کو دعوت دے کر کے جامعہ میں بلایا. آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے بعض لوگوں کو، ایک زمانے میں جامعہ کے خلاف بڑی تحریک چلائی گئی علاقے کے اندر، تو اس تحریک کو اور اس میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھی ان کو دور کرنے میں مولانا عبدالسمیع صاحب کا بہت بڑا رول تھا. آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلسل 3 دنوں تک جامعہ کے اندر قیام کر کے انہوں نے گاؤں میں اور علاقے میں جو ذی حیثیت لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی، ان کو سمجھایا اور حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا. تو مولانا جامعہ کے اکثر طلبہ کے پروگرام میں بھی اور دعوتی پروگرام میں بھی شریک ہوتے رہے اور ہم لوگوں سے ماشاءاللہ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا. میں ان کا بہت قدردان ہوں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا اور اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھی، ان کو جو خوبیاں دی تھی، وہ خوبیاں آج کے زمانے میں
خطا ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور میری جھوٹی ہوئی پھوٹی باتوں کو سننے کے لیے میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔